بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے 12 ربیع الاول کے نوافل اور دعا۔ اس مناسبت سے سب سے پہلے دعا کے حوالے سے جو نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات ہیں ان میں سے چند عرض خدمت ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ جس شخص کو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کی سعادت مل گئی، گویا وہ اس کو معمولی نہ سمجھے، فرمایا جس کو یہ سعادت دعا اللہ سے مانگنے کی مل گئی، فتحت لہ ابواب الرحمہ، وہ اس چیز کو معمولی نہ سمجھے۔ حضور نے فرمایا اس ہاتھ اٹھانے والے کے لیے اللہ پاک نے اپنی رحمت کے سارے در کھول دیے ہیں، پہلی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا ایسی چیز ہے کہ فرمایا اس سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، دو۔ نمبر 3 پھر فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل، جو مصیبت آ چکی ہوتی ہے دعا اس میں بھی فائدہ دیتی ہے، اور جو تکلیف پریشانی مشکلات ابھی آنی ہوتی ہیں دعا اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث کی شرح میں مرآت المناجی میں لکھتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو تکلیف آ چکی ہوتی ہے دعا کی بدولت وہ ٹل جاتی ہے، اور جو ابھی آنی ہوتی ہے وہ وہیں رک جاتی ہے۔ تو یہ دعا کا فائدہ ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ اور پھر وہ دعا اللہ اکبر جو 12 ربیع الاول کی شب مانگی جائے، اس کی اہمیت اور اس کی قبولیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بعض محدثین نے ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب کو شب قدر سے بھی افضل بتایا ہے۔ تو اس وجہ سے اس رات کی جو عبادات اور بالخصوص دعا ہے اس کی اہمیت اور قبولیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم 12 ربیع الاول کے نوافل اور دعا کی طرف آتے ہیں، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے اساتذہ کے بھی استادوں میں ہیں اور مفسر قرآن ہیں، تفسیر نعیمی بھی لکھی اور پورے قرآن کریم کا تفسیری حاشیہ بھی لکھا، اور مشکوٰۃ شریف جو مشہور کتب حدیث میں سے ہے اس کی 8 جلدوں میں مرآت المناجی کے نام سے شرح لکھی، اور پھر حضور علیہ السلام کی طرف سے ان کو یہ اعزاز ملا، خود 8ویں جلد میں آپ نے لکھا ہے مرآت المناجی کی 8ویں جلد میں، فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک یعنی حضور کے ہاتھوں کو خواب میں چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ اکبر، خواب میں گنبد خضرا دیکھنا کتنی بڑی بات ہے، اور خواب میں اس محبوب کے ہاتھوں کو بوسہ دینا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ 12 ربیع الاول کے عمل اور اس کے دعا اور نوافل کے بارے میں آپ لکھتے ہیں، وہ میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو میرا یہ ذاتی عمل ہے، اگر کوئی شخص یہ کرے گا تو اس کو بہت کچھ فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص 12 ربیع الاول کی شب، یعنی اس سے قبل ہم نے عشاء کی نماز بھی باجماعت ادا کرنی ہے، اور 12 ربیع الاول کی شب گزار کے صبح کو فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرنی ہے، یہ لازمی بات ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ فرض چھوڑ دے اور نفل پڑھتا رہے، ایسا نہیں ہے۔
تو 12 ربیع الاول کی شب یعنی جس رات کے بعد صبح کو 12 کا دن ہوتا ہے، یعنی 11 اور 12 کی درمیانی جو شب ہوتی ہے اس کو ہم 12 ربیع الاول کی شب کہتے ہیں۔ فرمایا وہ ولادت نبوی کی رات جو شخص صبح صادق رات کے آخری حصہ میں یعنی اذانوں سے تقریباً آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے آپ نے فرمایا وہ اس ٹائم اٹھے، جو شخص بھی یہ عمل کرے اس کو یہ سعادت ملے گی۔ اذان فجر سے تقریباً 1 پون گھنٹہ پہلے اٹھے، نمبر 1۔ نمبر 2، غسل کرے اس عبادت کی نیت سے، پھر صاف دھلے کپڑے ہوئے بدلے، کوشش کرے کہ صاف یا نئے جیسے بھی میسر ہوں مگر پاک صاف ہوں کپڑے وہ بدلے، اور پھر وضو کے درمیان مسواک بھی کر لے اور خوشبو بھی لگائے کپڑوں کو، اور بعد میں تیار جب ہو جائے، جب مکمل یہ عمل کر لے اس رات ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب، اور ٹائم میں نے عرض کر دیا، تو اس کے بعد پھر مصلی پر کھڑا ہو جائے اور جتنی بھی اللہ ہمت دے 2، 4، 8 نفل تہجد کے ادا کرے، اللہ اکبر۔ اور پھر ظاہر ہے وہ ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وہی ہے جو قریب آتا جائے گا، اور جو ہر رات قبولیت کی انتہا کا وقت ہوتا ہے، یہ بھی حضور کی ولادت کے وقت کا کرم ہے کہ اللہ نے سب سے بڑھ کر قبولیت کا وقت وہی رکھا جو محبوب کی ولادت کا وقت ہے تقریباً۔ تو آپ لکھتے ہیں عین صبح صادق کے وقت یعنی اذانوں سے تھوڑی دیر جب یہ اذانیں شروع ہو رہی ہوں، تہجد کے بعد پھر کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں۔ اگر کوئی معذور ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، بیمار ہے بیٹھ کر پڑھ لے، ورنہ کوشش ہو کہ باادب ہاتھ باندھ کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے، جو بھی درود شریف آتا ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، تو ایک تسبیح کم از کم پڑھے۔ پھر فرماتے ہیں بس یہ وہ نورانی لمحات ہیں، گنبد خضرا اور ولادت نبوی کے لمحات، جب یہ درود شریف پڑھ لے اب اس وقت فرمایا بندہ جو بھی جائز دعا مانگے گا وہ یقینی قبول ہوگی۔ پھر لکھتے ہیں یہ مجرب ہے اور اخلاص شرط ہے، اللہ کی رضا ہو۔ اصل میں وہ وقت محبوب علیہ السلام کی آمد کا اتنا سہانا ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اللہ اکبر۔ یہ تو محبوب کے عشاق سے پوچھیں، فرمایا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ میرے استاد محترم علامہ حافظ عبدالستار سعیدی زیدہ مجدہ نے ایک یہاں اس وقت ولادت کی حکمت کے طور پہ ایک نکتہ بتایا تھا، آپ نے بیان کیا تھا، تو وہ سماعت فرما لیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کا وقت اللہ پاک نے رکھا اس میں بڑی حکمت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ولادت رات کو 12-1 بجے حضور کی ولادت ہوتی تو دن اس سعادت سے محروم رہ جاتا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک دن کو کسی ٹائم ہوتی تو رات اس سعادت کے انوار سے محروم رہ جاتی۔ تو چونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں، کائنات کے ہر ذرے کے لیے وہ رحمت ہیں، اور مالک ارحم الراحمین اور رب العالمین ہے، تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت ایسا رکھا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، یعنی رات کے انتہائی اور اختتامی لمحات تھے اور دن آ رہا تھا، اس کی ابتدا ہو رہی تھی، صبح پھوٹ رہی تھی، صبح صادق۔ تو اس میں حکمت یہ استاد صاحب نے فرمایا تاکہ محبوب علیہ السلام کی ولادت کا فیض اور آپ کی ولادت کی برکات رات کو بھی مل جائیں اور دن کو بھی
مل جائیں، تو وہ لمحہ ایسا ہوگا جس میں ہم انشاءاللہ دعا مانگیں گے اس بتائے ہوئے عمل کے بعد، پھر آخری کام یہ رہ جائے گا کہ بس پھر بارگاہ الہی میں جھک جائیں، اور ایک چیز کا انتظار ہوگا، وہ کیا ہوگا کہ اپنی بے بسی اور ندامت کو سامنے لائیں اور اپنی پریشانیوں کو سامنے لائیں، اور ارحم الراحمین کی بارگاہ میں کوشش کی جائے کہ آنسو نکل پڑیں۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہر کجا آب رواں سبزہ بود، کہ جس جگہ پر پانی بہتا ہے عام پانی، اس زمین پر سبزہ اگاتا ہے، اور فرمایا ہر کجا اشک رواں رحمت بود، اور جب ان آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو پھر رحمت باری چھم چھم برستی ہے۔ اور علامہ اقبال علیہ رحمہ کہہ گئے، موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چند لیے، موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چند لیے، قطرے گرے جو میرے عرق انفعال کے۔ میرے برادران، تو پھر یہ جب آپ رو کر مالک سے مانگیں گے تو وہ اس کی تو محبت اور کرم کی تو انتہا بھی معلوم نہیں کر سکتے، وہ پھر مہربانی کرتا ہے، اور بس یہ آنسو کا آنا یہ قبولیت کا یقین ہے۔ میرے برادران، پھر آپ لکھتے ہیں مفتی صاحب کہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت جو بھی جائز دعا مانگو گے قبول ہوگی، ایک نمبر 2 فرمایا ایسے خوش نصیب انسان کے لیے سال کے 365 دن میں سے ہر دن اس کے لیے عید کی خوشیوں والا دن ہوگا، اور رات اس کے لیے شب برات ہوگی، اور پھر ایسا کرم ہوگا ان آنسوؤں کی بدولت، ان لمحات کی بدولت اور اس رات کی بدولت۔ تو ظاہر ہے جب رات ایسی، لمحات ایسے، اور پھر آنسو بھی نکل آئیں اور محبوب پر درود و سلام بھی پڑھ کے دعا مانگی جائے تو پھر کرم ہی کرم ہے۔ اور پھر وہ شعر پر ختم کرتے ہیں کہ پھر ہر ذرہ دل بن جاتا ہے، یہ بھی مفتی صاحب علیہ رحمہ نے تفسیر نعیمی میں درج کیا شعر، ہر ذرہ دل بن جاتا ہے، ہر چیز نظر ہو جاتی ہے، ہر ذرہ دل بن جاتا ہے، ہر چیز نظر ہو جاتی ہے، اٹھتی ہیں جدھر ان کی نظریں کونین ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر انشاءاللہ پریشانیاں ختم اور خوشیوں کا سویرا طلوع ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں محبوب کی ولادت کی رات کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔